یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 718. Wise in Upanga Jamaat Khana, Dar es Salaam on the 31st December 1979. Jire virasat keri watadi vira bhai yu chalo re jiyo sui jire vira khatana hara sati lok khati gaya re duja khatana ko laga. مولانا حاضر امام پر صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. زندارو، پرسوں میں نے آپ کے سامنے پرانالیکا کے اوپر وعظ کی. میں نے اپنی ایک وعظ میں کہا کہ امام زمان کے یہ فرمان کے حساب سے کہ تم اپنی سن پرانالیکا کو چھوڑنا نہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ پرانالیکا ہمارے ہاں دو جات کی ہیں. ایک تو ہماری مذہبی ٹریڈیشنز ہیں اور دوسرا ہماری دنیاوی ٹریڈیشنز ہیں. لیکن ہم اسماعیلی اصلاً تو مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مذہب ہمارا اسماعیلی ہے، طریقہ ہمارا نظاری ہے. یہ تین چیزیں یاد رکھنا. ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، ہمارا طریقہ نظاری ہے. اسلام دین سب کا ہے، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں. سنیوں کا مذہب سنی ہے اور اس کے اندر بھی الگ الگ ان کے مذہب ہیں. شیعہ مذہب کے اندر بھی الگ الگ فرقے اور طریقے ہیں. اسی طرح سے ہم اسماعیلی ہیں تو بہرے بھی اسماعیلی ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو نظاری اسماعیلیہ کہلاتے ہیں. ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اسلام دین کے اندر ہماری دنیا ہمارا دین دونوں ملے ہوئے ہیں. دین اس کے لیے دنیا کے اندر آیا کہ ہماری دنیا اچھی ہو گئی اور دین کے اندر جتنے بھی فرمان ہیں ان سب کا اچھا اثر ہماری دنیاوی جیون کے اوپر پڑتا ہے. جیسا کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر تم نیک نیتی کے ساتھ مجھ کو یاد کرتے کرتے دکان کھولو، دکان سے ویپار بزنس کرو اور چالو مولا کو یاد کرتے رہو تو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی گھنٹے دکان کے اوپر بزنس میں گئے وہ بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا اگر وہ دین کے تابع میں ہے، اگر ہم دنیا کے کام کاج دین کو مد نظر رکھ کے کریں، اگر ہم دنیا کے کام کاج حضرت امام کے فرمان کو یاد کر کے کریں تو ہماری دنیا کے تمام کام کاج بھی دین میں آتے ہیں اور ہمارے لیے عبادت اور بندگی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہماری کھانی پینی، رہنا سہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک، یہ سب چیزیں دین میں بتائی ہیں. مذہب دنیا کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے آیا. مذہب اس لیے انسان پالتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی رہے. ہر مذہب نے ہم کو دنیاوی جیون اچھی طرح گزارنے کے لیے حکم کیے. مذہب نے کہا کہ تم کسی کے ساتھ ذرہ فریب نہ کرو، مذہب نے کہا چوری نہ کرو، مذہب نے کہا جھوٹ نہ بولو، مذہب نے کہا کسی پہ ظلم نہ کرو، مذہب نے کہا نیتی ریتی سے چلو، اور مذہب نے ہمیں ٹالرنس اور پیشنس سکھائی. کسی نے تمہارا برا کر دیا تو تم اس کو بدلہ لے کے اس کو برباد کرو، ایسا مت کرو، چھوڑ دو، معاف کر دو. مذہب نے ہمیں دنیا میں جیون گزارنے کے لیے سب کچھ بتایا. تو ہماری جو دھارمک پرنالی کا جو ہے وہ اصل میں ہماری جمع خانے کے اندر مذہبی ریت رسم رواج ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی.
لیکن ہماری جو دنیاوی پرانالی کا ٹریڈیشنز ہیں جو ہمارے باپ داداؤں سے چلی آتی ہیں، ان کے اندر بھی موسٹلی ٹریڈیشنز ہمارے پیروں اور اماموں کے فرمان کے حساب سے رہی۔ 600 برس پہلے بھی صدر الدین نے کاٹیا واڑ، کچھ، گجرات اور تھوڑا سا علاقہ مہاراشٹر کا، جہاں اس نے اسماعیلی زیادہ بنائے، کہ صدر الدین سے زیادہ بودھ کا جو کھیتر تھا یعنی لوکیلٹی تھی وہ یہ جگہ کچھ، کاٹیا واڑ، تھوڑا سا بھاگ سندھ کا، سارا نہیں، کیونکہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ شاہ سریل نے کام کیا ہے۔ شاہ سریل کون؟ کہ صدر الدین کے بیٹے جن کا نام تاج دین ہے، ان کو شاہ سریل بھی کہتے ہیں۔ تو ان علاقوں کے اندر جب 600 برس پہلے پھر صدر الدین نے الگ الگ جات کے لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا، تو ہندوستان کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے جو آج بھی ہے، یہ سسٹم دنیا کے اندر ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں ہے۔ وہ دیش کے جو کمیونسٹ دیش ہیں اور وہ دنیا کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کلاس لیس سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، وہاں بھی کلاس تو ہے۔ دنیا کے اندر کلاس لیس سوسائٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ رشیا اور چائنا کی اسٹڈی کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ٹاپ گریڈ کے جو آفیسر ہیں، ان کا رہنا کہنا، ان کا جیون، ان کی اٹھنا بیٹھنا، ان کی پگاریں، ان کی آوک، ان کے خرچے، اور جو غریب پرجا ہے ان کے اندر بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ کلاس لیس سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ خود ایک گھر کے اندر بھی اگر کسی آدمی کے 8-10 بچے ہیں تو 2-3 برس کی عمر سے لے کے 25 برس تک کبھی 8 بچے ہوئے تو سب بچوں کے ساتھ ایک طریقہ سلوک ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر کا حساب ہوتا ہے، سمجھداری کا حساب ہوتا ہے، لیاقت کا حساب ہوتا ہے۔ ایک باپ کا بڑا بیٹا 25-30 برس کا ہے لیکن وہ مینٹلی ریٹارڈ ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ مینٹلی بڑا ایکٹیو ہے، تو باپ کس کو زیادہ کام کاج اپنے بزنس وغیرہ کا سپورت کرے گا؟ چھوٹے کو دے گا، کیونکہ وہ سمجھدار عقل والا ہے۔ تو یہاں جو کچھ بھی چیز ہے ڈفرنس ہے وہ سمجھداری کے اندر ہے۔ تو پھر صدر الدین نے جب یہ دیکھا تو ان کے اندر جو ہندو پن کی یا ہندوستان کی بناوٹ کے خیال جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ اونچ نیچ غلط قسم کا تھا۔ ان کو ایک کرنے کے لیے اور ان کے اندر بھائی چارہ پیدا ہو سکے، میل ملاپ ہو سکے، کیونکہ پرانی کاسٹ سسٹم کے حساب سے ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ملتی نہیں تھی۔ تھوڑی سی ریزرویشن ہمیشہ ہونی چاہیے، اور وہ ریزرویشن پریزرویشن کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر صدر الدین نے ان سب کو خواجہ کا نام دیا۔ جتنے بھی پیر صدر الدین کے مرید بنے ان کو خواجہ نام دیا۔ خواجہ کہتے ہیں سوداگر کو، خواجہ کہتے ہیں بڑے سیٹ کو، بیپاری کو، سب کو خواجہ کہہ دیا۔ وہ خواجہ کا لفظ پھر کھوجا ہو گیا۔ کھوجے پھر صدر الدین کے بودلے ہیں۔ یہ جو اسناثری ہندوستان کے ہیں یہ کھوجے بھی ان کے باپ دادا پھر صدر الدین کے بودے ہوئے تھے، اور 1900 سن کے اندر آج سے لگ بھگ 80 برس پہلے یہ لوگ اپنے مذہب سے نکل کے اسناثری بن گئے، مگر ان کے باپ دادا بھی پھر صدر الدین کے بودے ہوئے ہیں۔ جب وہ لوگ اسماعیلی بنے تو ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو گپتی رہے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل ظاہر میں مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ ظاہر میں مسلمان ہو گئے ان کو تو خواجہ کا لفظ ملا، مگر جو گپتی رہ گئے ان کو خواجہ کا لفظ نہیں ملا، کیونکہ خواجہ لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو ان لوگوں کا جو ڈریس تھا، چمار، بھیڑ، بھنگی، کھیڑوت، دکاندار، پنڈت، ہر قسم کے ہر کلاس کے لوگوں کو پھر صدر الدین نے اسماعیلی بنایا۔ تو ان کے اندر یہ جو بہت زیادہ زبردست ڈفرنس کاسٹ کا تھا وہ مٹانے کے لیے ایک اسماعیلی مذہب کی کاسٹ میں آ جائے، خواجہ لقب دیا، اور پھر صدر الدین نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی سب قسم کی یہ جدی جدی ڈریسنگ جو ہے یہ چینج کرو۔ سب سے پہلے پھر صدر الدین نے
ہماری ڈریسنگ چینج کرائی. ڈریسنگ میں کیا تھا؟ ایجار پہنا اور کرتا پہننے کا حکم دیا. سر کے اوپر پگڑی باندھی جاتی تھی. اس کے پہلے الگ الگ قوموں کے الگ الگ ڈریسز تھے. جو براہمن قسم کے لوگ تھے وہ لوگ دھوتی پہنتے تھے اور اس کے اوپر انگرکھا پہنتے تھے. گلے کے اندر وہ پٹی ڈالتے تھے. سر کے اوپر پگڑی باندھتے تھے, تلک لگاتے تھے. اس کے ڈریس پر سے پتہ لگتا تھا کہ یہ براہمن ہے. ڈریس پر سے پتہ لگتا تھا کہ یہ بھنگی ہے. ڈریس پر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چمار ہے. ڈریس پر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دکاندار ہے, ویپاری ہے. تو پھر صدر دین نے یہ اونچ نیچ مٹانے کے لیے ان کو ڈریس کے لیے ایجار اور کرتا اور سر پہ پگڑی کا فرمان کیا. پھر صدر دین کے جو دوسرے فرزند تھے پھر تاج دین پھر حسن کبیر دین کے بھائی تھے. جب پھر حسن کبیر دین کی وفات ہوئی, مولانا امام مستنصر باللہ کا زمانہ تھا. امام مستنصر باللہ سیکنڈ. تو انہوں نے پھر صدر دین کے دوسرے فرزند جن کا نام تاج دین تھا ان کو پیری جوما بخشا. ان کو شاہ سریل کہتے ہیں. پھر تاج دین نے گجرات کے اندر سدھ پور جو جگہ ہے وہاں جا کے بہت برس احسان کیا. اور سدھ پور کے اندر جو کھیڑوت ورگ کے اور وہ لوگ کے جو گائے بکری بھینس وغیرہ کو رکھتے تھے اور پالتے تھے, یعنی کیٹل کیپرز تھے, ان کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. ان لوگوں کی بیچاروں کی کوئی عزت آبرو سوسائٹی میں نہ تھی. تو پھر صدر دین نے پھر تاج دین نے پھر شاہ سریل نے ان کو جب اسماعیلی بنایا تو ان کا نام رکھا مومنا. ہمارے ہاں جو مومنے لوگ ہیں جن کا خاص مقام سدھ پور ہے زیادہ, وہ مومنے شاہ سریل سے بنائے ہوئے ہیں. بہت نرم آدمی ہیں. ان کا کیریکٹر بھی بہت اچھا ہے. اچھے محنتو ہیں, لیکن ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے تیکھے مغز کے ہیں, بڑے گرم دماغ کے ہیں. اور دوسری, امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ ان کے اندر دو بری باتیں ہیں مومنوں کے اندر کہ جو نکل جانی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کی بیویاں بھگا کے لے جاتے تھے. دوسری بات ان کی بری یہ تھی جو آج کل نہیں ہے, نکل گئی امام کے فرمان سے. دوسری بات یہ تھی کہ لڑکی کی شادی کر دیتے تھے مگر لڑکی کو سسرے بھیجتے نہیں تھے. تو امام سلطان محمد شاہ نے جب فرمان کیے تو ان لوگوں کے اندر یہ سدھارا ودھارا ہو گیا. علی شاہ محبوب نے مومنوں کو اپنا سگا کے طور پہ ظاہر کیا. فرمایا مومنے جو ہیں وہ میرے سگے ہیں, تو تم مومنوں کی بڑی عزت رکھو. شاہ سریل کو جماعت خانے کے اندر لکڑیاں پڑی پیر تاج دین کو, اور اس وجہ سے تیسرے دن آپ نے یہ دنیا چھوڑ دی. یہ آج میں نہیں بتاؤں گا کہ کیوں لکڑیاں پڑی, کسی واز کے اندر میں کہہ بھی چکا ہوں. پھر بھی نور مبین کے اندر اپنی ہسٹری کی چوپڑیوں میں اس کا ذکر ہے. آج اس کا موقع نہیں, لمبا ٹائم نکل جائے گا. امام اس کے اوپر بڑے ناراض ہوئے کہ جماعت خانے کے اندر دو پارٹیوں کے اندر لکڑیاں چلی اور پھر تاج دین بیچ میں آئے چھڑانے کے لیے تو ان کو بھی لکڑیاں پڑی. اس کی وجہ سے دنیا چھوڑ دی. مولا بہت ناراض ہوئے اور ہندوستان کے اندر پیر بھیجنا بند کر دیا, اور پیر جوما امام مستنصر باللہ نے اپنے پاس رکھ لیا. کئی برس ہو گئے, تالیکہ تک بھی نہیں بھیجا. لاہور کی جماعت کا مفتی شام داس وہ کچھ آدمیوں کو لے کے امام کے حضور میں ایران گئے, اور ایران جا کے مولا کے پاؤں پڑے. مگر جب یہ لوگ ادھر سے نکلے تو اس وقت امام مستنصر باللہ کا جامع تھا. مگر جب یہ لوگ ایران پہنچے, وہ زمانے میں لوگ پاؤں سے جاتے ہیں اور ان کو 4-5 مہینے لگ گئے. جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ امام مستنصر باللہ نے بھی جامع پورا کیا, اور امام عبدالسلام اسماعیلی امامت کے تخت کے اوپر آئے ہوئے ہیں. امام کے حضور میں جا کے روئے پیٹے, جماعت کی طرف سے معافیاں مانگی. تو امام نے فرمایا اچھا میں جماعت کو معاف کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پیر کی بے ادبی کی, اور
اپنے پتا شری امام مستنصر باللہ کی لکھی ہوئی ایک چوپڑی تھی فرمانوں کی. اس چوپڑی کا نام ہے بندیات جوان مردی، یعنی مومنوں کے لیے. اس کے اندر نصیحتیں ہیں. امام مستنصر باللہ کے فرمان ہیں، جیسے امام سلطان محمود شاہ کی کلام امام مبین ہے، اس طرح سے امام مستنصر باللہ کے فرمانوں کی چوپڑی بندیات جوان مردی دی جماعت کو. مکھی کو کہا مکھی یہ تمہارا پیر ہے. مولا کے پاؤں پڑے اور یہ چوپڑی لے کے اپنے سر کے اوپر رکھی اور امام سے رخصت چاہی اور ادھر سے لاہور تک پاؤں سے چلے آئے تو مکھی کامداس سارا رستہ یہ چوپڑی اپنے سر پہ رکھ کے چلتے تھے. جب رات کو سوتے تھے تو سینے کے اوپر رکھتے تھے، زمین پہ رکھتے نہیں تھے. کبھی مسے پیشاب کے لیے کہیں نہانے دھونے کے لیے جانا ہوتا تو ان کا دوسرا جو ساتھی تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ چوپڑی اٹھا کے سر پہ رکھو. یعنی اس چوپڑی کو کبھی بھی زمین پہ رکھا نہیں گیا. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ جماعت کے اندر مفتی کاوڑیا نے کسی کو کہا گنان بولو، فرمان بولو. ہم ایسا بیٹھتے نا پلا کیوار کے تو پاؤں کے پاس گنان کی کتاب پڑی ہوتی ہے، فرمان کی کتاب پڑی ہوتی ہے. آپ نے کبھی مسلمانوں کے اندر دیکھا قرآن کو کبھی زمین پہ رکھتے ہیں؟ قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں یا کوئی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، کباٹ بناتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی وہ ایک رحل بناتے ہیں، اسٹینڈ بناتے ہیں، اس کے اندر کتاب پڑی ہوتی ہے قرآن کی، تب وہ پڑھتے ہیں. قرآن پاک کو کبھی زمین پہ نہیں رکھتے. ہماری یہ ٹریڈیشن اور پرانالی کا ہے کہ جس چیز کے اندر امام کے فرمان یا گنان پیروں کے لکھے ہوئے ہیں ان کو الحمدللہ کبھی زمین پہ مت رکھو، کبھی زمین پہ مت رکھو. اگر کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو تو اپنی گود میں رکھو، لیکن زمین پہ تو مت رکھو. ان کتابوں کی عزت کرو. آپ نے کبھی حضرت امام کی شادی کی فلم دیکھی؟ سب نے دیکھی. 2 دفعہ دار السلام کے اندر وہ فلم چل چکی ہے. حضرت امام کے ہاتھ میں جب وہ ملا نے جس نے نکاح پڑھایا پیرس کے اندر صاحب کو جب قرآن شریف کی کتاب دی تو خود دھنی اس کتاب کو صاحب نے اپنے ماتھے پہ لگایا اور اس کو چنبن کیا اور کتنی عزت کے ساتھ قرآن شریف کو واپس کیا. یعنی امام کا کلام پھر بھی اس نے ہم کو بتایا کہ اپنے مذہب کے اندر اپنی چوپڑیوں کی، اپنے شاستر کی عزت کرو. دنیا کے اندر میں نے ایک ہی نمالی قوم اسماعیلیوں کی دیکھی. نمالی کا شبد اس لیے بولتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر سمجھداری بہت تھوڑی ہے اور سمجھایا جائے تو بہت تھوڑے آدمی اس چیز کا خیال کرتے ہیں. اپنے مذہبی شاستر کی بے ادبی، جماعت خانوں کی بے ادبی جتنی اسماعیلی قوم کے اندر اور وہ بھی خصوصاً کر کے افریقہ کے اندر ہے اور میں نے کدھر نہیں دیکھا، کدھر نہیں. گنانوں فرمانوں کی کتابیں نیچے پڑی ہوتی ہیں، پاؤں کے پاس پڑی ہوتی ہیں. ایک آدمی نے چشمہ یہاں رکھا ہے اور جنان کی کتاب پاؤں کے پاس رکھی ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ چشمہ قیمتی ہے کہ یہ قیمتی ہے؟ چشمہ تو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے اور جنان کی کتاب پاؤں کے پاس رکھی ہے. یہ ہماری سمجھداری کا قصور ہے اور اس میں ہم مشنریوں کا قصور بھی ہے. میں بھی وانک میں ہوں، میرے دوسرے مشنری بھائی بھی وانک میں ہیں. جماعت کا قصور خاص طور پہ جوانوں بچوں کا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہ باتیں کہنے والا نہیں. اگر جماعت کے اندر واضح ہوتی رہیں، جماعت کے اندر کہتے رہیں تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ لگتا رہے. نصیحت کی باتیں بعض دفعہ کڑوی ہوتی ہیں اور کڑوی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی میں جب بری عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو جب کہو کہ تمہاری یہ عادت بری ہے، آڑکتری ریت سے کہو یا ڈائریکٹ ریت سے کہو تو اس کو برا لگتا ہے. چلو نبیوں کی باتیں بھی بری لگی، نبیوں کی واضح بھی لوگوں کو بری لگی. نبیوں کی واضح سن کے کئی آدمیوں نے نبیوں کو مارا بھی. مولانا حضرت امام کا شکر ہے کہ ہم کو کبھی مار نہیں پڑی مشنریوں کو. پھر بھی کسی کو مارنے کا دل ہوئے تو میں ابھی نیچے اتروں گا، بھلے مار لینا. لیکن کڑوی باتیں بری لگتی ہیں. میں نے اس چیز کا کبھی خیال نہیں کیا. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جب ہماری جماعت
جماعت کے حساب میں ایک ٹوڑا بن کے پہلی دفعہ امام شاہ عبدالسلام علیہ السلام کے زمانے میں جب ایران گئے اور وہاں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹھہرے، اور جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد ادھر سے ہر سال ایک ایک ٹکڑی، کبھی 40-50 کی، کبھی 100-200 کی، مولانا حضرت امام کا دیدار کرنے کے لیے ہندوستان کی جماعت کے لوگ ایران جایا آیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ آنے جانے میں ہماری جماعت کے جو لوگ ادھر کے تھے ان کے ڈریسز چینج ہوئے، اور خاص طور پہ آپ کبھی ایران جاؤ تو ایرانیوں کا جو نیشنل ڈریس ہے وہ شلوار ہے، جیسے پنجابی لوگ شلوار پہنتے ہیں نا، یہ بھائیاں پاکستانی ڈریس پہنتی ہیں، یہ شلوار مردوں کے اندر، عورتیں شلوار نہیں پہنتی، عورتیں لمبا فراک پہنتی ہیں اور فراک کے نیچے ایجار پہنتی ہیں ایران کے اندر، اور اس کے اوپر وہ چادر پہنتی ہیں، جو کہ ہم اسماعیلیوں کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر چادر نہیں، لیکن دوپٹے کی طرح، یعنی پچھیڑی ہوتی ہے، جو پچھیڑی صرف منہ کھلا رکھتی ہے، پچھیڑی کو اس طرح لپیٹتی ہیں کہ کان بند ہو جاتے ہیں، پیشانی بھی بند ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سے صرف آنکھیں، ناک اور منہ کھلا رہتا ہے۔ یہ ایرانیوں کا ڈریس ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی ماتا شری کو آپ دیکھو، اس کی فوٹو ہے، وہ ماتا کا جو ڈریس ہے وہ پیور ایرانی ڈریس ہے۔ وہ ڈریس اپنی بھائیوں نے ہندوستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے فرنٹیئر کے، بلوچستان کے اور سندھ کے ایریا کے اندر اپنانا شروع کیا، کیونکہ اسماعیلیوں کا کانٹیکٹ جو تھا ایرانی اسماعیلیوں کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن کاٹیا واڑ، کچھ وغیرہ، کچھ کے اندر بھی تھوڑا چینج ہوا، گجرات کاٹیا واڑ کے اندر ڈریس چینج نہ ہوئے، جب تلک کے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ آئے۔ جب امام حسن علی شاہ 1842 میں ہندوستان میں آئے اور کچھ کاٹیا واڑ کی، گجرات کی جب مسافری کی، تو اس زمانے کے اندر ہماری بھائیوں کا ڈریس وہ تھا کہ جو آج کاٹیا واڑ کے اندر کھیڑوت ورگ کی بھائیوں کا ہے، چولی ہوئے، گھاگرا ہوئے، اور پیٹ اور پیٹھ ننگی ہوئے، اور اس کے اوپر پچھیڑی ہوئے، لیکن چھیڑا نکالے، گھونگٹ نکالے۔ علی شاہ اور حسن علی شاہ ماں باپ شاہ پیر دونوں جوما جب ہی نکلے تو رستے کے اندر بہت سی بائیاں جو چھین اٹھاتی تھیں گائے بیل کا، تو مولا کو دیکھ کے منہ پھرا لے گئے۔ وزیر اسماعیل کو پوچھا حسن علی شاہ ماں باپ نے کہ یہ کیوں عورتیں منہ پھرا لیتی ہیں؟ حضرت کی خداوند کہ یہ تیری روحانی بیکریاں ہیں اور ادب کے حساب سے تیرا سامنے نہیں آتی، جن کے اس سر پہ پچیڑیاں ہوتی تھی وہ چڑا نکال لیتی تھی۔ پھر مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے جماعتوں کے اندر فرمان کیے کہ یہ تمہارا جو ڈریس ہے وہ اچھا نہیں، لمبا فراک پہننے کا ہندوستان کی جماعتوں کو حکم حسن علی شاہ ماں باپ نے فرمایا۔ لمبا فراک یہ ایرانی ڈریس ہے اصل میں، اگر ویسٹ نے بھی سیکھا ہے، ویسٹرن کنٹریز کے اندر ڈنر پارٹیوں اور ایسی بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ لمبا فراک کندھے سے پاؤں تک کا جو پہنتی ہیں، تو یورپ میں یہ ڈریس پہلے نہیں تھا۔ یہ اصلاً ڈریس جو ہے وہ ایرانی ڈریس ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی عورتوں کو لمبا فراک اور اوپر پچھیڑی پہننے کا حکم کیا، اور مردوں کے لیے ایجار کا حکم فرمایا، دھوتی نکال ڈالو، فرمایا ایجار پہنو، لمبا کرتا پہنو، اوپر پگڑی پہنو۔ کئی لوگ جو اچھے تھوڑے مالدار تھے وہ ویسٹ کوٹ پہنتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب امام سلطان محمد شاہ کا جوما آیا تو امام سلطان محمد شاہ نے ان کو ڈگلا پہننے کے لیے، ڈگلا کیا، لمبا کوٹ، سر پہ سنہری پگڑی۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے آفیسروں کا یہ ڈریس بنایا تھا کہ لمبا کوٹ، گھٹنے تلک کا، نیچے ایجار یا پٹلون، اور سر کے اوپر سنہری پگڑی۔ امام سلطان محمد شاہ نے گونڈے کی ٹوپی، ٹرکش ٹیپ کے لیے فرمان کیا، اور کئی لوگ مخمل کی مرون کلر کی ٹوپی وغیرہ پہنتے تھے۔ ٹوپی تو خیر ابھی نکل گئی، لیکن یہ ڈریس چینج کیا۔ ڈریس ہماری کلچرل سائڈ ہے، ہماری ٹریڈیشن ہے۔ کھوجا ڈریس ساری دنیا کے اندر ٹریڈیشنل مانا گیا،
سنہری پگڑی، لمبا کوٹ، اور جو بڑے آفیسر حاضر امام کے ہیں جن کو جبے ملے ہوئے ہیں، یہ جبے جو ہیں یہ اسماعیلی ٹریڈیشن ہے، دنیا کی اور کسی قوم کے اندر یہ ڈریس نہیں۔ تو ڈریس کی جب بات آئی 63 میں جب حضرت امام لندن کے اندر گئے اور الیگزینڈرا ہال میں جب گئے ماں باپ، تو ماں باپ نے وہاں ڈریسز کے لیے فرمان کیے، ڈریسز کے لیے فرمان کیے۔ ماں باپ نے فرمایا میں بہت ایلیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں اتنا کہتا ہوں کہ مریادہ والے اچھے کپڑے پہن کے جماعت خانے کے اندر آؤ، بہت اونچے منی شرٹس پہن کے، اسکرٹس وغیرہ پہن کے، سلیو لیس فراکس پہن کے، اور ایسے کپڑے کہ جو اچھے نہیں، انڈیسنٹ ہیں، وہ عورتوں کے اندر یا عورتوں کے اندر آج کل یہ ایک رواج ہو گیا جو دین اسلام اور اسماعیلی ٹریڈیشن کے ورودھ ہے کہ کھلے بال، بالکل کھلے بال، لمبے لمبے بال کھلے، چوٹلی بوٹلی کچھ نہیں، ربن کچھ نہیں۔ یہ کرسچن آئیڈیا ہے۔ وہ کرسچن جو ساؤتھ انڈیا کے اندر مدراسی وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی یہ رواج ہے کہ وہ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں، اسلام کے اندر یہ ماتم کی نشانی ہے۔ عورت اپنے بال اس وقت کھلے رکھتی ہے کہ جب اس کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، بہن مر جائے، بھائی مر جائے، تو اپنا غم سوگ منانے کے لیے کھلے بال رکھتی ہے۔ کھلے بال اسلام کے اندر منائی کی گئی اور اسماعیلی ٹریڈیشن بھی اس چیز کے لیے خلاف ہے۔ اسی طرح سے کالے ڈریس پہن کے جماعت خانے میں آنا یا کالا ڈریس یوں بھی پہننا ہمارے مذہب کے اندر منع کیا گیا۔ ہمارے بہت سے اماموں نے، پیروں نے کالے ڈریس کو منع کیا ہے، اس کے لیے بڑے سخت فرمان بھی کیے امام سلطان محمد شاہ نے۔ مردوں کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی، اس وقت جماعت کے اندر اتنے مرد لوگ بیٹھے ہیں لیکن میجورٹی ہیں وہ آدھی سلیوز پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جماعت خانوں کے اندر یہ ڈریس برابر نہیں، یہ چیز بے ادبی اور ہماری ٹریڈیشن کے خلاف ہے۔ اب تو مکھی کامڑیا دونوں سوٹ پہن کے آتے ہیں، لیکن ایسے بھی مکھی کامڑیا جو آدھی باں لے کے مکھی کامڑیا کی گاڑی کے اوپر بیٹھتے تھے۔ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ہم اس کے لیے جواز اور بہانہ نکالتے ہیں گرمی کا، تو یہ چیز جو ابھی یہ چیز ہو گئی اونڈی سیدھی، یہ گئے 5-10 سال میں ہوئی۔ 10 سال پہلے گرمی نہیں تھی، اس وقت لوگ سوٹ پہن کے جماعت خانے میں آتے تھے۔ اب دیکھو جب یہ حج کا مہینہ آتا ہے، ہر سال 11 دن حج جو ہے وہ جلدی آتا ہے، ایوری ایئر، کیونکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ 11 دن چھوٹا ہے، تو حج ہر سال بدلتا رہتا ہے۔ جب گرمی کے دن ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ایک ہی چادر ہوتی ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، اور وہ 2 سفید چادریں، ایک نیچے کے لیے ایک اوپر کے لیے پچھڑی کے طور پہ۔ لیکن جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ کھلا رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جب جنوری کے اندر حج کا مہینہ آتا ہے، دسمبر، جنوری، فروری میں، تو مکہ کے اندر اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اس ٹھنڈی کی وجہ سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس ٹھنڈی میں بچنے کے لیے کسی بھی حاجی نے کبھی نہ بلینکٹ لیا، نہ اسکارف لیا، نہ سویٹر پہنا، اندر بھی نہیں۔ ٹریڈیشن یعنی ٹریڈیشن، سسٹم یعنی سسٹم، گرمی ہوئے کہ ٹھنڈی ہوئے اس چیز کو مانا جانا چاہیے۔ ہم اگر 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے جماعت خانے آنے کے لیے گرمی سے اتنا گھبراتے ہیں کہ ہمیں جماعت خانے کا ادب کا خیال نہیں رہتا، تو جماعت خانے کی بھلے بے ادبی ہوئے، لیکن ہم کو سکھ ملے، اور وہ بھی ہم پنکھے ڈھونڈتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، پنکھے تو ہیں، لیکن جماعت خانے کا ادب، حشمت، ہماری ڈریسنگ وغیرہ کا خیال ہمیں پہلے ہونا چاہیے۔ آؤ جماعت خانے کے اندر لازم نہیں ہے کہ کوٹ پہنو، لیکن بش شرٹ کی طرح لانگ سلیوز پہن کے آؤ، اور کافی لمبا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو خالی شرٹ کو اندر ٹھونس کے آتے ہیں اور اوپر پٹی ہوتی ہے، تو کیا کسی کلب میں ٹینس کھیلنے کے لیے جاتے ہو؟ دینداروں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ جماعت میں کوئی کہنے والا نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے کہ تاکہ ہم کو ہماری بھول کا پتہ لگ سکے۔ یہ جماعت خانہ ہے، حضرت امام کے حضور میں جا رہے ہو،
اچھی سوسائٹی میں جا رہے ہو، اس سوسائٹی کے اندر اچھے مریادہ والے کپڑے پہن کے آؤ، تو امام زمان بھی اس بارے میں خوش ہوئے. یہ ہماری ٹریڈیشنل چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اپنے پاؤں دھو کے آؤ. پاؤں دھونا اس لیے ضروری ہے، اگر آپ موزے پہنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی پاؤں آپ نے گندے ہوئے ہیں، کئی لوگ چمپل پہن کے آتے ہیں تو ان کو پاؤں دھو کے جماعت خانے آنا چاہیے. بوٹ پہن کے آتے ہو اور گھر کے سے نہا کے وضو کر کے پاک صاف ہو کے آتے ہو تو آپ کو پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن چمپل پہن کے جو لوگ پاؤں سے چل کے آتے ہیں ان کے پاؤں میں ڈسٹ لگی ہوتی ہے، ان کو یہ بات کا خیال ہونا چاہیے. مولانا اظہر امام بمبئی گئے. یہ واقعہ دو جگہ ہوا، ایک بمبئی میں ہوا اور وہ ہوا ادھر کریم آباد جس کو ہم کانڈی مولا کہتے ہیں. اور بالکل آئیڈینٹیکل ایسا ایک واقعہ بگیچہ جماعت خانہ کراچی کے اندر ہوا. دونوں جگہ دو لڑکیوں کی بات تھی. لڑکیوں نے حضرت امام کے حضور میں نیچے وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، چھوٹی عمر میں پولیو ہو گیا تھا تو دونوں پاؤں اس کے بوٹ کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اب وہ جماعت خانے آ گئے تو بہت دیر لگتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس کے بوٹ کو ریموو کر کے پھر پہنا جائے. اس وجہ سے وہ جماعت خانے نہیں آتی تھی، نیچے کرسی کے اوپر بیٹھی رہتی تھی. مولانا حضرت امام گاڑی سے نیچے اترے تو یہ لفٹ کے پاس ہی اس کی کرسی پڑی ہوئی تھی. مولانا حضرت امام نے اس کو دیکھا، اسمائل کیا، اس نے کچھ ہاتھ اونچا کیا، لیکن ماں باپ اوپر چلے گئے. جب سب واپس نیچے اترے تو سب اس کے پاس گئے. حضرت امام نے پوچھا تم مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہاں خداوند، میں جماعت خانے کے ثواب سے میں محروم ہوں، میں جماعت خانے نہیں جاتی، ادھر نیچے آتی ہوں لیکن اوپر نہیں آتی. اور رو پڑی کہ خداوند یہ میری حالت ہے، میں اوپر آ نہیں سکتی. حضرت امام نے فرمایا تم کو یہ بوٹ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ان بوٹوں کے ساتھ اوپر آ سکتی ہو، لیکن دیکھو تم کپڑے کا ایک کور بناؤ. جب تم جماعت خانے کی سیڑھی چڑھنے لگو اس کے پہلے وہ کپڑے کا کور اپنے بوٹوں کے اوپر ڈال دو. صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ رستے کی دھوڑ مٹی جماعت خانے میں نہ جائے. مولا نے اجازت دی. ایسا ہی فرمان بگیچہ جماعت خانے کے اندر کیا. اس لڑکی کو یہی فرمایا کہ تم دو ایسے کورز بنا رکھو کہ جب یہ جماعت خانے کی سیڑھی یا لفٹ وغیرہ تمہیں چڑھنی ہوئے تو اس وقت تم وہ کور ڈال کے پھر اوپر آؤ، اس لیے کہ باہر کی دھوڑ مٹی جماعت خانے نہیں آنی چاہیے. ہماری ٹریڈیشنز میں، ہماری سوسائٹی کے اندر گھر وغیرہ کی بابت میں جو اس وقت خامی رہی کینیڈا وغیرہ کی جماعتوں میں ایک تکلیف پڑی، اور وہ تکلیف یہ ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے اپنے مائتر کو کینیڈا بلایا اور کینیڈا بلا کے اپنے مائتروں کو کتنا دھیان رکھنا چاہیے نہیں رکھا اور چھوڑ دیا. ان لوگوں نے امام کے حضور میں کچھ عرضیں بھی رکھی. ہماری یہ ایک مذہبی اور ہماری سوشل دونوں طریقے کی یہ ٹریڈیشن ہے. مذہبی اس لیے میں نے کہا کہ ہم کو اللہ رسول کا حکم ہے کہ اپنے ماوتر کی سیوا کرو، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر نہیں. وہاں تو 14-15 سال کے لڑکے لڑکیاں مات پتا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ سوارتھورتی، یہ جو ٹینڈنسی سیلفش پنے کی ہے ہمارے مذہب کے اندر اجازت نہیں. ہم کو اس چیز کے لیے سخت حکم کیا گیا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے اس کی گتی نہیں، اس کو نجات نہیں ملے گی. ماں باپ کو دکھ دینے والے آدمی کو نجات نہیں ملے گی. ماں باپ کو دکھ دینے والا آدمی جو ہے وہ گنہگار ہے. ماں باپ کو دکھ دینے والا آدمی خدا تعالیٰ کی ناراضگی لیتا ہے. ماں باپ کو دکھ دینے والے آدمی کی عبادت بندگی نہیں رہتی، اس کی برکت چلی جاتی ہے. ہم کو حکم کیا گیا کہ اپنے مات پتا کا خیال رکھو. قرآن شریف میں 3 جگہ اس بات کے لیے حکم آیا کہ تمہارے پاس سے تمہارا جب حساب کیا جائے گا تو مات پتا کی تم نے کتنی سیوا کی اس کا حساب مانگا جائے گا.
ماں باپ کی سیوا کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا بھرن پوشن کرنا بڑھاپے کی عمر کے اندر ہمارے مذہب کی اور ہماری سوسائٹی کی ٹریڈیشن ہے، یہ فرمانوں میں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ثواب مانا گیا۔ ماں باپ کے اندر ساس سسرا بھی آئے، ساس سسرا بھی ماں باپ ہی ہیں، سگے ماں باپ جن کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا، یا ہمارے ساس سسرا، عورت کے ساس سسرے ہوئے یا مرد کے ساس سسرے، یہ مات پتا کے طور پہ ہیں سب کے سب۔ ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی سیوا کرنی چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے، اور ان کا غصہ اور ان کی کچھ خرابیاں ایسی عادتیں ہوئیں بھی تو سہن کر لینی چاہیے۔ مات پتا کو توچھڑے شبدوں کے اندر کہنا نہیں چاہیے، ان کا منہ نہیں توڑنا چاہیے، کوئی مینا توڑا مار کے۔ ہم جس چھوٹے تھے، ہم چھوٹی عمر کے اندر کتنی چیزیں توڑ چکے ہیں، کتنی خرابیاں کر چکے ہیں، کتنی مستیاں کی ہیں، کتنے ہم نے اپنے مات پتا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، پھر بھی ہمارے مات پتا نے ہم کو پیار کر کے کھلا پلا کے بڑا کیا، ایجوکیشن دی۔ اب وہ بڑھاپے میں آ گئے، بڑھاپے کی عمر کے اندر بہت دفعہ بغض شکتی کمزور ہو جاتی ہے۔ مات پتا کی عمر کے حساب سے جو ڈفرنس ہوتا ہے اولاد میں، بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو پسند نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن کا ڈفرنس ہو گیا، ٹائم کا ڈفرنس ہو گیا، ایک جنریشن ڈفرنس ہو گئی۔ اس وجہ سے اگر مات پتا کے اندر، بزرگوں کے اندر ہم کو کوئی ان کی ایسی عادت جو ناپسند ہے، تو بھی ان کے منہ کے اوپر مینا مت مارو، ان کو اس عادت کے لیے نرماس مٹھاس سے کہہ سکتے ہو تاکہ ان کو برا نہ لگے، اس طریقے سے کہو، مگر ان کا دل نہ ٹوٹنا چاہیے، ان کا اپمان نہ ہونا چاہیے۔ جو آدمی اپنے مات پتا کی سیوا کرتا ہے، جو مات پتا کو راضی کرتا ہے، میں دنیا کے اندر بہت گھوما پھرا، ہزاروں ایسے آدمیوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ماں باپ کی سیوا کرنے والے ہمیشہ خوشی رہے، ماں باپ کو تنگ کرنے والے ہمیشہ دکھی رہے۔ ایک آدمی نے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں مہمانی رکھی، آنکھوں میں پانی آیا، کہتا خداوند روٹی میرے آگے ہے، میں پیچھے ہوں، میں صبح جماعت خانے سے جا کے نیاز پی کے 6 ساڑھے 6 بجے دعا پڑھ کے میں ادھر جاتا ہوں، پاؤں سے دکان کھولتا ہوں، رات کے 9-10 بجے تک خداوند میں 15 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے برکت نہیں ملتی، میرا پورا خرچہ نہیں اٹھتا۔ مولا کے پاؤں میں پڑا، اگر امام فرمایا تم نے کسی کی بد دعا لی ہے، کہتے خداوند معلوم نہیں کس کی بد دعا لی۔ مولانا حضرت امام فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، منہ نیچے کر کے کہا خداوند ماں باپ دونوں گزر گئے، عرض کی کہ مولا کے پاس کہ خداوند اب میں کس کی سیوا کروں؟ حضرت امام پوچھتے ہیں تم نے ماں باپ کو دکھ دیا تھا؟ کہتے ہاں خداوند میں نے ماں باپ کو دکھ دیا۔ ماں باپ فرمایا ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، بہت جب عاجزی وغیرہ کی، فرمایا تمہاری اولاد بڑی ہوگی وہ سکھی ہوگی، تم نہیں۔ مات پتا کو دکھ دینے والوں کے لیے ہمارے مذہب کی کتابوں میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بولوں، میں جو تو بول چکا ہوں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ایک جماعت خانے میں وعظ ہوتی ہے تو دوسری جماعت والوں کو پتہ نہیں لگتا، اور سب جگہ ایک چیز ریپیٹ نہیں بھی ہوتی۔ 6 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے پیروں نے کہا کہ ان کو مرنے کے بعد اوگتیا کے طور پہ 5000 برس تلک میکسیمم رکھا جائے گا، 5000 سال تلک وہ روحیں ان کی بھٹکتی رہیں گی، ان کو گتی نجات نہیں ملے گی، وہ اوگتیا رہیں گے۔ 5000 میکسیمم ٹائم ہے، 5 برس بھی ہوئے، 50 برس بھی ہوئے، 500 برس بھی ہوئے، لیکن 5000 سال تلک ان لوگوں کو اوگتیا رہنا پڑے گا۔ نمبر 1، جنہوں نے حضرت امام کی بیعت کی اور بیعت توڑ ڈالی، حضرت امام کا سامنا کیا، ان کی عبادت بندگی رد، ان کی گتی نہیں۔ نمبر 2 وہ کہ جنہوں نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا، ان کی گتی نہیں، بھلے وہ کتنی بھی عبادت والے ہوں گے، ان کو گتی نہیں ملے گی۔ امک ٹائم کے بعد پھر خدا تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ میں نے کہا
کہ 5 دن سے لے کے 5000 سال تک کا ٹائم، ابھی کسی کو خدا کتنے ٹائم تک اوگتیاں رکھتا ہے، یہ اس کے اعمال اور کرنی کے اوپر ہے۔ پہلا نمبر وہ آدمی کی گتی نہیں کہ جو آدمی نے امام کی بیعت کی اور پھر امام زمان کا سامنا کیا، اس کی بیعت توڑ ڈالی۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنے ماتا پتا کو دکھ دیا۔ تیسرا وہ آدمی کہ جس آدمی نے کسی کنواری چھوکری کے اوپر بلاತ್ಕಾರ کیا، اس کی آبرو لوٹی۔ چوتھا وہ آدمی کہ جس نے کسی نردوش کے اوپر الزام لگا کے، دوش لگا کے اس کو برباد کر دیا۔ ایسے آدمی کو گتی نہیں ملے گی۔ پانچواں وہ آدمی کہ جس نے گرو کو، علم دینے والے کو، دنیا کا علم کے دین کا علم، گرو کو اس نے دکھ دیا اور مارا، اس کی بھی گتی نہیں ہے۔ اور چھٹا آدمی وہ کہ جو آغاز کرتا ہے، اس کی بھی گتی نہیں۔ تو یہ 6 لوگ اوگتی آ جائیں گے۔ 6 پرکار کے لوگوں کی گتی نہیں ہوئے گی۔ اس میں ایک ماتا پتا کو دکھ دینے والوں کی ہے۔ ہماری ٹریڈیشنز کے اندر ہے یہ چیز، یہ ہمارے مذہب کی ریت ہے اور یہ پرنالی کا ہے کہ اپنے بڈھوں کو، اپنے بزرگوں کو سکھ دو، ان کی خاطر خود دکھ اٹھا لو، لیکن بڈھے بڈھیوں کو، بزرگوں کو سکھ دو، ان کی عزت کرو۔ صرف ماتا پتا ہی نہیں، ہوا، ماما، چاچا، نانا، دادا، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی عزت مان ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، ہماری پرنالی کا ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ ہم مکھی کامڑیا کی جماعت کے اندر عملداروں کی، جن کو حضرت امام نے نعمہ ہوا ہے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ شام کے ابیاگت ہیں۔ شام یعنی پیارا۔ پیارا کون ہے ہمارا؟ حضرت امام۔ حضرت امام کے جو بھیجے ہوئے جو عملداری ہیں، حضرت امام کے بنائے ہوئے وڈیل ہیں، حضرت امام نے جن کو عزت دی ہے، حضرت امام نے جن کو بڑا کیا ہے، اور اس میں نمبر 1 مکھی اور کامڑیا ہے۔ ان کی عزت مان ہونی چاہیے، ان کے سامنے کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ان کو اپنے ماتا پتا کی طرح سمجھنا چاہیے، بھلے وہ عمر میں چھوٹے بھی کیوں نہ ہو، مگر ان کی عزت آبرو ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے مذہب کی، ہماری جیون کی ٹریڈیشنز میں آتا ہے۔ ہماری ٹریڈیشنز میں بے حساب چیزیں ہیں۔ میں تو آپ کو جو امپورٹنٹ اور بڑی بڑی چیزیں ہی بتاؤں گا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ہماری گھر کے اندر روٹی وغیرہ تو ہر روز پکتی ہے، دوپہر کو کھاتے ہیں، صبح کھاتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں۔ بعض ایسی فیملیاں ہیں کہ ٹیبل پڑا ہوا ہے، جو کوئی بھی آیا بیٹھ گیا، کھا کے اٹھ کے چلا گیا، آ کے بیٹھا، کھا کے اٹھ کے چلا گیا۔ کوئی خاص کنڈیشنز کے اندر کہ سب کے ٹائم جدا جدا ہیں اور اس طرح سے کیا جائے تو یہ ایک کنڈیشنل چیز ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ کوشش کرو دیندارو کہ سارا کٹمب مل کے بیٹھ کے کھاؤ۔ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے۔ زمین پہ سفرہ پڑا ہوئے، جو پہلے زمانے کے اندر ہم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، ابھی ٹیبل کرسیاں آ گئی، تو اس میں کوئی ٹریڈیشن فرق نہیں پڑتا کہ زمین پہ بیٹھے یا ٹیبل کرسی پہ بیٹھے۔ ہمارے زمانے کے اندر گھر چھوٹے ہوتے تھے، کٹمب زیادہ ہوتا تھا، ٹیبل رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، پیسے بھی نہیں تھے، ٹیبل کرسی ہوئے کہ زمین ہوئے، لیکن سفرہ جب بچھایا جائے، گھر میں جتنے آدمی ہوئے، جہاں تک بن سکے سب لوگ مل کے کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے۔ 2 آدمی بعد میں کھائیں، 4 آدمی پہلے کھا لے لیں، 2 آدمی پہلے کھا لے لیں، 4 آدمی پھر کھا لے لیں، ایک آیا اور کھا کے اٹھ کے چلا گیا، یہ بے برکتی ہے۔ اسلام نے منع کیا، رسول اللہ کی حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے، اور میں نے تو ہزاروں فیملیوں کے اندر کھانے کھائے ہیں۔ مشنری کے طور پہ ہم جب گھومتے ہیں تو ہزاروں آدمی ہم کو دعوتیں دیتی ہیں، گھروں پہ آتے جاتے ہیں، تو بعض ایسے جو بزرگ گھر ہوتے ہیں، بعض ایسی فیملیاں ہوتی ہیں جو کلچرڈ فیملیاں ہوتی ہیں، ان کی حالتیں دیکھی جاتی ہیں۔ مل کے کھاؤ، پھر جو کچھ بھی پکا ہے مل کے کھاؤ۔ بچے بھی ساتھ بیٹھے، سوا کے بہت چھوٹے بچے
کہ جو ٹائم کے حساب سے نہیں رہ سکتے ان کو ماں الگ کسی روم کے اندر یا آنے سے پہلے ان کو کھلا دے دے، کوئی بات نہیں، وہ بچوں کی بات اور ہے، لیکن گھر کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، اور پہلے بزرگوں کی پلیٹ میں کھانا دو۔ اگر بیٹھ گئے ہو، مات پتا بزرگ کے کوئی مہمان آیا ہے، اس سے پہلے اپنے منہ میں کبھی کھانا مت ڈالو، پہلے بزرگ کھاویں، سب سے پہلے مہمان کے سامنے پلیٹ رکھو، اس کے بعد مات پتا اور بزرگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے وہ لے لیں، اور اسی طرح سے عمر اور عہدے کے حساب سے رینک میں سب سے چھوٹا سب کے پیچھے کھاوے۔ یہ ٹریڈیشن ہے ہماری۔ مہمان کا سواگت پہلے کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے عربستان کے اندر، اور وہ بزرگ کا نام تھا، اگرچہ وہ سنیوں کے بزرگ ہیں، امام شافعی، ہم ان کو امام نہیں مانتے، لیکن ان کے اندر وہ سنیوں کے اندر امام کے طور پہ مانے جاتے ہیں۔ مگر شافعی کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ علی کو بہت مانتے تھے، حالانکہ سنی تھے۔ سنی لوگ علی کو وہ درجہ نہیں دیتے کہ جو شیعہ دیتے ہیں، لیکن امام شافعی نے حضرت علی کو خدا کا درجہ دیا۔ ان کے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے۔ مہمان جب آئے تو انہوں نے اپنے نوکر کو کہا ہاتھ دھلانے کے لیے چلم کی آفتابہ لے کے آؤ۔ اسلام کے فیملیز میں، گھرانوں میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، اور ہمیں بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، کیونکہ ہم اس ہاتھ سے بہت سی چیزیں پکڑتے ہیں، کبھی ہم دودھ باندھتے ہیں، کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں، کتاب پکڑتے ہیں، کرسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کس جگہ کچھ جرمز ہونے چاہیے، ہم کسی آدمی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو کئی آدمیوں کے ہاتھوں میں کوئی ایسے جیو جنتو یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ یہ جو چھری کانٹے سے کھانا کچھ خراب نہیں اور اسلام کے اندر منع بھی نہیں ہے، لیکن بعض کھانے اس قسم کے ہیں کہ یورپ والے بھی چھری کانٹے چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو کہ آپ کسی بڑی ہوٹل کے اندر بھی جاؤ، ریسٹورینٹ میں، اور آپ کے سامنے سیکا ہوا ککڑا آوے تو ساری دنیا کے اندر سیکے ہوئے ککڑے کو ہاتھ سے کھاتے ہیں، چاہے وہ پیرس ہوئے کہ نیو یارک ہوئے۔ بعض کھانے ہاتھ سے کھانے میں مزہ آتا ہے، جیسا کہ پلاؤ ہے، بریانی وغیرہ ہے، مگر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے۔ تو امام شافعی نے اپنے نوکر کو کہا چلمچی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آیا تو اس نے مہمان کے سامنے رکھا، تو کہا نہیں پہلے میرے سامنے رکھو۔ تو اس کو بہت اچرت ہوا کہ مہمان کی عزت تو پہلے ہونی چاہیے، تو اس نے اپنے مالک کے ہاتھ دھلائے۔ امام شافعی گھر والے نے، ہوسٹ نے پہلے خود ہاتھ دھوئے اور پھر مہمانوں کے ہاتھ دھلائے۔ جب مہمان لوگ ہاتھ دھو رہے تھے تو اس نے کیا کیا، بوٹیاں توڑ توڑ کے کھانا نکال کے مہمانوں کی پلیٹوں میں ڈالتا گیا۔ مہمان کو کھلانا، بھلے ایک چمچہ بھی مہمان کی پلیٹ میں ڈالنا ہماری ٹریڈیشن ہے۔ 1946 کے اندر حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بڑا گرانڈ ڈنر دیا، جس کے اندر گورنر اور راجے اور مہاراجے اور بڑے لوگ تھے، لگ بھگ مانو کہ 800 سے 1000 آدمی ہوئیں گے۔ والکیشور کے بنگلے صاحب نے یہ ڈنر کا انتظام کیا، اور اس کے اندر جماعت کے بہت سے لوگوں کو کام کرنے کے لیے والنٹیئر اور اسکاؤٹس کے لیے جانا پڑا۔ مولانا سلطان محمد شاہ، ابھی سب آدمیوں کی بیٹھنے کی تو جگہ نہیں تھی، جتنی بھی کرسیاں آ سکی، کئی لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے تھے، تو والنٹیئر پلیٹ اٹھا کے ساتھ چلے، اور امام سلطان محمد شاہ اپنے دست مبارک سے چمچے بھر بھر کے مہمانوں کی پلیٹوں میں ڈالتے جاوے، کھلاتے جاوے۔ تم کو کیا چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کو حکم کرے، جاؤ فلانی چیز اس کو گھٹ گئی ہے لے کے آؤ۔ تو مہمان کی پلیٹ میں کھانا ڈالنا یہ ایک مہمان کی عزت ہے۔ اس کو اتنا پریس مت کرو کہ بیچارہ کھانے سے مجبور ہو جائے اور بعد میں اس کو وامٹ کرنا پڑے، نہیں،
ایک چمچہ بھی ٹریڈیشن کے حساب سے مان اور آبرو بڑھانے کے لیے، آنر دینے کے لیے مہمان کی پلیٹ میں ڈالنا چاہیے۔ کھانا جب ہی پورا ہو گیا اور پھر پانی ہاتھ دھلانے کے لیے منگایا تو پہلے وہ شیخ کے پاس یعنی امام شافعی کے پاس لایا، کہتا نہیں جاؤ پہلے مہمانوں کے پاس۔ تو مہمانوں میں سے ایک آدمی نے سوال کیا، کہتے یا حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انگت سوال ہے۔ بولے کوئی بات نہیں پوچھو۔ کیا بات ہے؟ کہ پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے، مہمانوں نے کھانا کھانے سے پہلے بعد میں ہاتھ دھوئے، اب کھانا پورا ہو گیا تو آپ نے پہلے مہمانوں کے ہاتھ دھلائے اور اپنے ہاتھ بعد میں دھوئیں گے، یہ الٹا کیوں؟ تو اس نے کہا بات ایسی ہے، میں نے پہلے اس لیے ہاتھ دھوئے کہ میں جلدی سے مہمانوں کی پلیٹ میں کھانا ڈالوں اور مہمانوں کو کھلاؤں۔ اگر مہمان ہاتھ دھو لے لیں تو میں سب سے آخر میں رہوں گا تو اتنی دیر مہمانوں کو ٹھہرنا پڑے گا، اس لیے میں نے پہلے ہاتھ دھوئے تاکہ مہمانداری کروں، اور کھانا کھا چکنے کے بعد آپ لوگ پہلے ہاتھ دھو کیونکہ یہ آپ کی آنر ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت بھی مجھے ملنے کے لیے آ جائے تو میں اس کو فوراً اپنے ساتھ بٹھا کے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالوں، اس کے لیے میں چھیلے ہاتھ دھوؤں گا۔ کتنی عقل اور سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے، جو مہمان آوے وہ مہمان 12 برس کا چھوکرا بھی کیوں نہ ہوئے، لیکن جو مہمان آیا ہے مہمان کی عزت تو بہت ہونی چاہیے۔ ہمارا سارا آقا گنان کی صدر دن نے رچ دیا مہمان کی عزت، اور وہ بھی ایسا مہمان کہ جو امام کی طرف سے بھیجا ہوا ابھیاگت ہوئے، کوئی آفیسر ہوئے حاضر امام کا۔ تو اس طرح سے ہمارے گھروں کے اندر مہمانداری جو ہے وہ ہماری برانی بہت اعلیٰ درجے کی پرنالی کا ہے، ایک اتم ٹریڈیشن ہے جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت کم ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ، ریت بھات وغیرہ بچوں کو یہ سکھانی چاہیے کہ بزرگوں کے ساتھ کس طرح سے چلے اور ورتے، باپا کو باپا کر کے بلاوے، ڈیڈی کو ڈیڈی کر کے بلاوے، ماں کو ماں کر کے بلاوے، یعنی بزرگوں کی عزت آبرو بچوں کو سکھانا چھوٹی عمر کے اندر، یہ ہماری ٹریڈیشنل ٹریننگ ہے۔ اور ان بزرگوں کے سامنے کس طرح سے بیٹھا جائے۔ ایک دفعہ میں امام کے حضور میں گیا، یہ 63 کی بات کرتا ہوں۔ مولا نے مجھ کو 5-5.5 مہینے لندن میں رکھا اور ہر مہینے میں ملنے کے لیے مولا کو پیرس جاتا تھا۔ تو میں پہلی دفعہ جب گیا مولا کے پاس تو میں نے کہا خداوند لندن کی جماعت بہت یاد کرتی ہے، مولا بہت برس ہوئے تو آیا نہیں۔ مولا فرمایا آؤں گا۔ مہینے کے بعد میں واپس گیا، میں کہا خداوند کبھی آؤ گے؟ آؤں گا۔ تیسری دفعہ جب میں گیا پھر میں نے مولا کو عرض کی، میرے ساتھ تیسری دفعہ مکھی کامڑیا ساتھ تھے، مکھیانی تھی اور کامڑیا تھے۔ تو عرض کی خداوند بہت ٹائم سے آئے نہیں، بس ٹائم ملے گا میں آؤں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، جب ہاتھ جوڑے تو بولا کچھ نہیں، صاحب ہنس پڑے، کیا ہے؟ میں نے کہا خداوند ہم کو وجہ بتاؤ کیوں نہیں آتے۔ ماں باپ نے اڑانے کی بات کی، میں نے ہاتھ اسی طرح سے جوڑ رکھے۔ میں بولا خداوند بے ادبی کی معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھ کو جاننا ہے کہ کیوں نہیں آتے۔ خداوند کوئی وجہ سے ناراض ہو؟ ماں باپ نیچے دیکھنے لگے، پھر مجھ کو کہا کہ دیکھ تو مشنری ہے، تیرا یہ فرض ہے کہ تو جماعت کو کہے کہ امام کا ادب کیا ہے۔ میں نے کہا خداوند میرا فرض ہے۔ مولانا حاضر امام نے ایک بات سنائی جس کو سن کے میں بالکل چپ ہو گیا، مجھ کو بہت برا بھی محسوس ہوا کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ مولا مجھے کہنے لگے مکھیانی اور کامڑیا بیٹھے تھے، مکھیانی کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گاندھی کی لڑکی تھی اور کامڑیا مشنری جہانگیر کا بڑا بھائی، یہ دونوں میرے ساتھ ہیں۔
मौला फरमाने लगे, तूने लंदन का जमात खाने के सामने हॉल देखा है? मैंने कहा खुदा, जमात खाने और सामने हॉल के बीच में पैसेज है, उधर लगभग इतना ही बड़ा हॉल है, इससे जरा छोटा है, नहीं इतना ही बड़ा है, क्योंकि उसमें सीढ़ी नहीं और जमात खाने के अंदर ऊपर दादर जाता है, इतनी जगह कमती है। तब फरमाया, मैं जब भी लास्ट टाइम लंदन गया तो उस हॉल के अंदर मैंने इंतजाम करने के लिए, पर्सनल मुलाकातें देने के लिए मैंने बदरू को कागज लिखा। बदरू कौन? सर इबू का लड़का बदरू उस वक्त काउंसिल का प्रेसिडेंट था। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया कि बदरू ने उधर इंतजाम किया। मैंने उधर जाके कहा कि मैं अड़ी कलाक लेके आया हूं, तुम्हारी एक एक की मैं सब पर्सनल बात सुनूंगा। 63 में बहुत थोड़ी छोटी सी जमात थी, हार्डली 200, 250 या 300 आदमी होंगे, और वो भी खास लंदन नहीं लेकिन नजदीक के सब सबर्ब मिला के। हज़रत इमाम फरमाया, मैंने बदरू को कहा कि मैं 2.5 कलाक लेके आया हूं मेराज से, एक एक जन आवे और मेरे पास अपनी जो कुछ भी प्रॉब्लम है रुजू करे। हज़रत इमाम स्टोरी सुना रहे हैं। तब फरमाया, तूने देखा है उधर अंदर एक छोटा सा सोफा पड़ा हुआ है और वो सोफा आयरन का है? मैंने कहा खुदावन, अंदर एक छोटा सा सोफा पड़ा था जो आयरन की सरिये का बना हुआ था, और वो इतना छोटा था कि ऐसा बड़ी कुर्सी जितना था। उस सोफा के अंदर 2 आदमी बैठ नहीं सकते, लेकिन पड़ा था। हज़रत इमाम ने फरमाया, मैं उधर जाके बैठ गया। मैं जब बैठ गया तो पहला एक आदमी आया, दरवाजे के ऊपर बदरू खड़ा था और एक एक आदमी को भेजता था अंदर। एक लड़का अंदर आया, वो मेरे सामने आके बैठा, मुझे उसने सलाम किया, मैंने उसको बहुत दुआसीज फरमाई, उसकी प्रॉब्लम का खुलासा किया। जब वो चला गया तो दूसरा लड़का आया। दूसरा लड़का आया तो साहब कहते हैं, तुझे मालूम है कहाँ बैठा? मैंने कहा नहीं खुदा, वो मेरे बाजू में आके बैठ गया है सोफा के ऊपर, और तुझे पता है वो सोफा कितना बड़ा? मैं बोला खुदा, उसके ऊपर तो हार्डली एक आदमी बैठ सकता है। सफर में वो इतना फंस के बैठा कि मेरे को ऐसा हटना पड़ा, और फिर उसने पांव उठा के पांव के ऊपर पांव रखा और उसके बूट से मेरी पाटलून लगने लगा। माँ बाप चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रह के माँ बाप फरमाया, मैं उठ के चला गया, सब प्रोग्राम छोड़ दिया, उसके बाद नहीं। मैंने कहा खुदावंद, तूने मुझको अपना मिशनरी बनाया है, ये मुखियानी कमड़िया है, हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, पीर की तो फैल उस लड़के के और सारी जमात के तू गुनाह बख्श, लेकिन तू जमात के ऊपर राजी हो और आ। वाज़ों के अंदर मैंने ये बात एक दफा कहीं कही है, अब याद नहीं, लेकिन आज फिर याद करता हूं तो दिल दुखता है कि हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग कि जो इमाम ज़मान के बाजू में इस तरह से जाके बैठ जाए और पांव उठावे तो उसका बूट माँ बाप की पाटलून से लगे। माता पिता का इसके अंदर जरूर गुनाह है। छोटी उम्र से अपने घर के अंदर जो बड़े हैं उनका मान सिखाओ, जमात के बड़े हैं उनका मान सिखाओ, और हज़रत इमाम का मान सिखाओ। हमारा मजहब जो है उसके अंदर हम अपने मौला को खुदा के दर्जे पे मानते हैं और उसको इतना प्यार करते हैं। जमात खाना भी ऐसी उसी इमाम के घर की जगह है। कई लोग हैं शरीर मोटे हैं या कोई टांगे दुखती हैं, कोई बीमारी है, बैठे बैठे थक जाते हैं, ऐसा पांव लंबे करके बैठ जाते हैं जमात खाने के अंदर। दिनदारों ठीक नहीं है। मैं तो बहुत दफा पर्सनली टोकता भी हूं लोगों को, मानो ना मानो आपकी खुशी, मैंने अपना पूरा कर दिया, अभी आपका गुनाह आपके सिर के ऊपर। लेकिन कभी ऐसा हो गया है, मैं भी कोई अभी जवान नहीं हूं, मेरे भी पांव दुखते हैं, तो पांव अगल बगल कर लो, आसन बदल डालो, लेकिन पांव लंबे मत करो। जिस तरफ मुंह करके सिजदा करते हो उस तरफ लंबे पांव करके बैठते हो, ये कहां की रीत है?
کس مات پتا نے آپ کو ایسا سکھایا ہے؟ کون سے گرو مرشد نے آپ کو یہ کہا ہے؟ بہت ہی پاؤں دکھتے ہیں، تھوڑی بہانہ کر کے باہر چلے جاؤ، لوہی ٹھیک ہو جائے گا، پھر آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن جماعت خانے میں لمبے پاؤں مت کرو۔ گھر کے اندر بھی اگر باپ بزرگ بیٹھا ہے، نانا بیٹھا ہے، ساس سسرا بیٹھا ہے، دادا باپا بیٹھا ہے، چاچا ماموں بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے لمبے پاؤں کر کے مت بیٹھو، اس کے پاس بھی مت بیٹھو۔ یہ ہمارے مذہب کی، ہماری قوم کی ٹریڈیشنز ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے بیہیویئر میں اور ایٹیکیٹ میں آتا ہے۔ ایٹیکیٹ کی اور بیہیویئر کی ٹریڈیشنز کی بات کروں کہ ہماری ٹریڈیشنز میں کھانے پینے کی جب میں نے بات کی کہ ہاتھ دھونے چاہیے، تو دینداروں یہ بھی ہماری ٹریڈیشن ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے لقمہ جب اٹھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس خدا تعالیٰ نے یہ روزی رزق دیا، اس نے ہم پہ رحم کیا، اس کا نام لے کے کھاؤ، کھا چکو تو شکر الحمدللہ کہو۔ لیکن ایک ٹریڈیشن کی بات کھانے کی متعلق ہے، بائیاں جب گھر میں کھانا پکاویں تو جو کچھ بھی پکاؤ، چاہے بھجیے تلو یا کھچڑی بناؤ یا بریانی بناؤ، ایک چھوٹی سی پلیٹ آپ اپنی مرضی کے حساب سے مولا کی شاہ پیر کے نام کی ضرور نکالو۔ یہ ناندی، یہ مہمانی شاہ پیر کی ہمارے روزی رزق میں سے نکلنی چاہیے۔ پھر بچوں کو اور گھر والوں کو کھلاؤ۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، کھا چکو تو الحمدللہ کہو۔ اسی طرح سے کبھی بھی گھر سے باہر جاؤ تو بھی بسم اللہ کر کے یا علی کا نام لیتے لیتے صلوات پڑھتے پڑھتے گھر سے باہر نکلو، اور جب گھر میں داخل ہو کبھی بھی مولا کو یاد کرو کہ یا مولا میں اپنے گھر واپس صحیح سلامت آیا ہوں۔ یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں جو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ نوا داگینہ پہنو، نئے کپڑے پہنو۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم کو کوئی نئی چیز بھیٹ ملے یا تم خود خرید کے لاؤ تو ایسا سمجھو کہ اللہ نے تم کو یہ چیز دی ہے، تو شکر کرو، یا مولا تو نے مجھ کو آج نئے کپڑے پہنائے، تیرا شکر، وگرنہ انسان مر جاوے تو کون نئے کپڑے پہناتا ہے؟ تو ہر حالت کے اندر ہم کو اپنے مولا کو یاد کرنا چاہیے، بزرگوں کی عزت رکھنی چاہیے، ادب حشمت ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آوے تو آپ اٹھ کے اس کو سواگت کرو، سوا کہ آپ سے چھوٹا ہوئے تو اور بات ہے، جیسے کہ کوئی آپ کا بچہ آ گیا، آپ کا بھتیجا وغیرہ آ گیا، یا آپ کا کوئی نوکر آ گیا، یا آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ آ گیا، لیکن مہمان کو عزت سے اٹھ کے اپنے گھر پہ بٹھاؤ۔ آپ پہ اٹھی تینے بیٹھن دیجیے، پہلے اس کو بٹھاؤ پھر خود بیٹھو۔ اور اسی طرح سے جب مہمان گھر سے جانے لگے تو دروازے تک اس کو چھوڑ نہیں جاؤ۔ گھر والوں کی واسطے بھی یہ حکم ہے کہ اگر ماں ہے تو اپنے بچے کو دروازے تک پہنچاوے، یا اگر کام کاج میں پڑی ہوئی ہے تو ہر باہر نکلنے والے آدمی کو، عورت کو، مرد کو، بوڑھے کو، نوجوان کو، سب کو یہ اپنی فیملی میں یہ چیزیں سکھاؤ کہ جب ہی گھر سے باہر جاؤ تو بول کے جاؤ، میں فلانی جگہ جاتا ہوں۔ ضرور کہو دیندارو، اس کے اندر کیا فائدہ ہے؟ خدا نہ کرے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اگر گھر والوں کو پتہ ہوئے تو وہ سمجھ سکتے کہ فلانی جگہ ہوگا۔ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو یالی مدد کر کے جاؤ۔ تو جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو یالی مدد کرتے ہو، وہ بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، تو وہ کیا بولے؟ مولا علی مدد، اللہ بیلی، مولا تیرے ساتھ ہے، اس کی پروٹیکشن میں جاؤ۔ یہ وہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان کے اندر بہت بڑے راز رمز ہیں، ان کے اندر بڑی پروٹیکشن ہے، ان کے اندر دعائیں ہیں، خدا تعالیٰ کی حفاظت ہے، نیکیاں ہیں، بندگی ہے، عبادت ہے۔ گھر سے باہر نکلو، گھر والوں کو بول کے نکلو، یالی مدد کر کے نکلو۔ جب گھر واپس آؤ واپس یالی مدد کرو، سب کو یالی مدد کرو، اور گھر والوں کی دعائیں ہونی چاہیے، وہ کہے اللہ بے لے جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جماعت خانے کے اندر ہم آتے ہیں، جب یہ آؤ جماعت خانے کے اندر اور ٹائم اگر ہوئے تو پہلے دعا کرا کے پھر بیٹھو۔ اگر ٹائم نہیں ہے دعا چالو کرنے میں تو بھلے آپ بیٹھ جاؤ، دعا پڑھنے، 2 دعا کے بعد پھر دعا کرانا، لیکن 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے جماعت خانے آؤ، آتے ہی سب سے پہلے دعا کراؤ،
गुनाह की माफी मांग के मुखी कामड़िया के पास से अपनी जगह के ऊपर बैठ के तस्वीर निकालो, लेकिन कभी नहीं आ सकते तो दूसरी बात है। लेकिन ये ट्रेडिशन है हमारी कि जमात खाने में आके पहले दुआ करानी चाहिए। इसी तरह से दीनदारों, छांटा जब ही आता है हमको पहले दुआ करानी चाहिए, छांटा बाद में लेना चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा मुखी कामड़िया होता है कि जो कभी दुआ नहीं कराते, जो तो बनता सुधी मुखी कामड़िया पहले आते हैं, एक दूसरे से दुआ करा लेते हैं, लेकिन जहां तक बन सके टाइम नहीं हो गए तो एक सीधा सवाल है, लेट आया और आके सीधा बैठ गया ऊपर और फिर उसके हमने न्याज की ली। लेकिन हमारी ट्रेडिशन ये है, पहले दुआ कराओ, न्याज फिर पियो, छांटा बाद में लो। ऐसा नहीं है कि दुआ पहले कराओ, लेकिन कभी ऐसा हो गया तो हो गया। ये ट्रेडिशन की चीजें हैं और मैंने आपको गटपाट न्याज के लिए, सुकृत के लिए, जुड़े के लिए तो बातें बताई, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मोटी मोटी खास जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रजू कर दी। 7 दिन की ये सीरीज आज पूरी हुई, और फिर भी किसी भी भाई बहन को इन बाबतों में कोई सवाल करना होवे मुझे खुशी के साथ पूछना, मैं आपको खुलासा भी दूंगा, और जो चीजें मैं नहीं कह सका, ऐसी भी चीजें कभी आपको याद आ गई तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती हो, दीन और दुनिया में सुखी करे। एक बात मैं और बोलूं, मुझे अब याद आ गई, और वो ये है दीनदारों कि दुआ पढ़ने के अंदर बाज जगह हमें हाथ उठाने चाहिए। ये हाथ उठे ना, उस पर से मुझको एक बात याद आ गई, मुझे मन में पहले कल से था कि बोलूंगा। दुआ के अंदर दूसरे पाठ में अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम से हम हाथ उठाते हैं, चौथे पाठ के अंदर हम हाथ उठाते हैं, 5वें पाठ में उठाते हैं। तो जहां जहां दुआ के अंदर हमें हाथ उठाने हैं, आप हाथ उठाओ, और हाथ उठाने की जो रीत है रसूल अकरम ने और मौलाना इमाम जाफर सादिक ने हमको बताया, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी चौपड़ी में लिखा कि ये 2 बुक इकट्ठे करो, 2 हाथ ऐसे साथ मिलाओ। दुआ का तरीका ये है, ऐसा नहीं 2 हाथ जुड़े रहे वो नहीं, ये सुन्नियों की, अरबों की रीत है। इस्माइलियों की रीत इमाम ने इस तरह कही कि बुक भेगा करो, 2 बुक हाथ के जोड़ो और अपने सीने के सामने तक लाओ, ऐसा नीचे नाक के पास नहीं, या ऐसा हाथ रखे रखे नहीं, लेजी तरह नहीं, हाथ दोनों उठाओ, 2 हाथ मिलाओ और अपने सीने के सामने, हार्ट के सामने ये 2 हाथ रखो। हार्ट से थोड़ा ऊंचा होवे तो हरकत नहीं, लेकिन हार्ट से नीचे नहीं होने चाहिए। दुआ के अंदर भी सारी जमात हाथ उठावे, बच्चों को भी ये बात सिखाओ, और जब भी हमें दुआ मिले, खाना वदान मिले, इमाम की तालीफों के अंदर या मुखी कामड़िया से आमीन कहना चाहिए। मौला आपको सुखी आबाद करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बलाएं आफतें दूर करे, 2 जहान में छतर छाया में रखे, हकीकती समझ दे, फरमान बरदार मोमन बना दे, 10 सुकरीत में पूरा रखे, हर बदी बुराई से बचा के रखे। मौलाना हाजिर इमाम को तुम कबीले जुमले जमात में सलाह सब मोहब्बत दे दे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी रोजी रिज़्क़ ज्यादा करे, आपका ईमान ज्यादा करे, आपकी तंदुरुस्ती ज्यादा करे। मौलाना हाजिर इमाम आपको अपनी औलाद का सुख दे दे। मौलाना हाजिर इमाम सहरबात दीदार इनायत करे। फिर पूछी रहो रह चलो तुसा, फिर पूछने रह चलो, उजड़ पग नहीं पावना, नहीं पावना है।